قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو ڈھیل دیا اور ان کو قدرت کا نشان بھی بنایا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے، یکدم اس کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بناتا؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ رجوع کرے اپنے ظلم سے، توبہ طائب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ جو مومنوں کو اور مومنات کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر وہ توبہ نہیں کرتے، فلم یتوبوا، رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اپنے ظلم سے باز نہیں آتے، فلہم عذاب جہنم، ان لوگوں کے لیے جہنم کی عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور جلا دینے والا عذاب۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کریں، اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون پیچھے رہنے والے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اور نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ جب تم ظالم کے ظلم کے شکار ہو جاؤ، اس سے دوچار ہو جاؤ، ظلم کی چکی میں تم ڈوب جاؤ اور تم زخموں کے تاب نہ لا سکو، اور تم پھر شہید ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی قربت کو حاصل کر سکو، جو شہید کا جو مقام ہے تم اسے حاصل کر سکو۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض شہید ہو جائے اور تم میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالی شہداء کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس لیے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ تمہارے صبر کو آزمائے اور تمہارے ان حالات، جو سخت حالات سے تم گزر رہے ہو، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے امتحان لے۔ منکم الصابرین ونبلو اخبارکم، کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں؟ ونبلو اخبارکم، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اخبار، حالات کے ذریعے، تمہارے معاملات کے ذریعے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ
جو ظلم کے چکی میں مظلوم پھنس رہے ہیں، وہ جو صبر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ کل روز قیامت اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمتوں کے اندر رہتا تھا، اس کو دنیا کی کئی سہولیات عطا کی گئی تھی، وہ ایک آسائش والی زندگی گزار رہا تھا۔ فرمایا وہ شخص جس نے دنیا کے اندر بہت زیادہ لذتیں اس نے اٹھائے ہوں گے اور بہت زیادہ اس سے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہوگا، یؤتی بأنعم من اہل الدنیا، اس کو کل روز قیامت لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں، کبھی نہیں دیکھی۔ اب وہ شخص جس کو دنیا کے اندر دولت سے مال و مال کیا گیا ہو، جس کے آگے پیچھے کئی سیکورٹی موجود ہو، جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، اس کو نہ گرمی کی شدت کا احساس ہو، نہ سردی کی شدت کا احساس ہو رہا ہو، نہ غربت اور پریشانی مفلسی کا اس کو کبھی احساس ہوا ہو، تو فرمایا ایسا شخص یؤتی بأنعم من اہل الدنیا کا روز قیامت لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کبھی تو پریشان ہوا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو پکڑو، جہنم میں ایک غوطہ دو، جہنم میں اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا، باہر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اب بتا تو نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ وہ جہنم کا ایک غوطہ کھا کر سب بھول جائے گا، کہے گا میں نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں نے دنیا میں وہ جس نے کبھی بھی پریشانی نہیں دیکھی تھی، وہ غوطہ کھانے سے پہلے یہ باتیں کر رہا ہوگا، لیکن ایک غوطہ کھانے کے بعد اس کا بیان تبدیل ہوگا۔ وہ اس بار یہ نہیں کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں دیکھی، بلکہ وہ یہ کہے گا میں نے کبھی کوئی دنیا کے اندر جو ہے بھلائی نہیں دیکھی۔ ایک غوطہ کھانے کے بعد پہلے کیا بیان تھا؟ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں، اب کیا بیان ہے؟ بھول گیا سارا، ساری دنیا کی آسائشیں، نعمتیں، بھلائیاں، سیکورٹی گارڈ، منصب، مقام، مرتبہ، شہرت، عزت، دولت سب بھول جائے گا، کہے گا میں نے دنیا میں سکھ کا سانس کب لیا تھا۔ جہنم کا اور غوطہ کھانے کے بعد یہ حالت ہوگی، اور اس شخص کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بڑا پریشان تھا، ہر مشکل حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا تھا، بڑی پریشانیوں سے زندگی اس میں گزارا، ظلم کی چکی میں کھینچا گیا، ظالم اس پر ظلم کرتے چلے گئے، وہ مظلوم ہو کر دیتا چلا گیا۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ دنیا میں تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ وہ پریشان وہ اپنی حالت کو بیان کرے گا کہ نہیں میرے رب ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں غوطہ دے دو، غوطہ دے کر باہر نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کوئی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا میرے رب میں نے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ موازنہ کرو، وہ شخص جس سے ایک مقام و مرتبہ پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، جہنم کا ایک غوطہ لگنے کے بعد وہ سب بھول جاتا ہے، اور وہ جو دنیا میں پریشانی کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہے، جنت میں غوطہ کھانے کے بعد ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتا ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب ظالم ظلم کرے اور پھر اس کی صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا فرمائے۔ اور یہ بات کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل کیوں دیتا ہے، کہیں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ وہ ظلم کرتے چلے جائے، گناہ کرتے چلے جائے، اللہ رب العالمین کے ہم بڑے مجرم بنتے چلے جائے اور اللہ رب العالمین کو سخت پکڑے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
اور آپ ہرگز گمان نہ کریں کافروں کے بارے میں کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. ہم بالکل انہیں ڈھیل تو دیتے ہیں یہ زیادہ اسما تاکہ وہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تاکہ انہیں ذلت والے رسوا کر دینے والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے. اور ہر چیز سے گمان نہ کرو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ غافل ہے ظالموں کے کرتوتوں سے. وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کبھی بھی یہ مت سوچنا, کبھی بھی تصور نہیں کرنا, کبھی بھی دماغ کے اندر یہ بات نہیں لانا کہ اللہ غافل ہے ظالموں کے برے کرتوتوں سے جو وہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار بے شک ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو ڈھیل دینا اس دن تک ہے جس دن آنکھیں پتھرائی جائے گی. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ اس دن ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ دوڑ رہے ہوں گے, ان کی نگاہیں ہٹ کر واپس نہیں آئے گی. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ اور ان کو ڈراؤ اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا اور ظالم کہے گا اے ہمارے رب ہمیں مہلت دیجیے, ایک وقت مقررہ تک قریب مہلت دیجیے. تو کیا ہوگا؟ نجب دعوتک ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے ونتبع الرسل تیرے رسولوں میں بھی پیروکار بن جائیں گے. دنیا میں سرکشی کی ہوگی لیکن اس دن عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں ایک مہلت دے, ہم آپ کی بھی بات مانیں گے, آپ کے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے. جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال کہ تم اس سے پہلے قسمیں کھا کر تم نے نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہم پر کبھی سوال نہیں آنے والا. اور آج تمہاری حالت یہ ہے, تمہاری قدمیں لڑکھڑا گئی ہے اور آج تمہاری ہمت, تمہاری طاقت, تمہاری دولت آج تمہارے ساتھ کھڑی نہیں ہے اور آج تمہاری عزت, تمہاری شہرت, تمہاری سکیورٹی, تمہارا منصب وہ آج تمہیں کوئی کام نہیں آ رہا. اور چیختا چلاتا کہے گا حالت عنی سلطانیہ ہے میری تباہی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی چیز کا ہے وہ میری سلطنت کا ہے, میرے منصب کا ہے. ما اغنی عنی مالیہ یہ مال دنیا میں اس کے ذریعے میں ججز کو خرید لیا کرتا تھا, میں وکلاء کو خرید لیا کرتا تھا, میں عدالتوں کو خرید لیا کرتا تھا, لوگوں کو خرید لیا کرتا تھا. حالت عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ آج یہی مال میرے کچھ کام نہیں آتا. اللہ فرمائے گا خذو پکڑو اس کو, پکڑو اس کو جھگڑو, ثم الجحیم صلوا تیرے سے جہنم میں پھینک دو, ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا 70 گز کی زنجیر میں ہر طرف سے اس کو جکڑ کر اس کو لے جاؤ جہنم میں پھینک ڈالو. ظالم کو جس سے ظلم کہایا, جس نے اپنی سلطنت اور اپنے مال اور دولت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ظالموں کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا اور کہیں بستیوں کو جو ظالموں کی تھی ان کو اللہ نے ان کے ساتھ تباہ کر کے صفاحتی سے بچا دیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور جب آپ کا رب کسی بستی کو پکڑتا ہے ایسے نہیں پکڑتا بلکہ اس وقت پکڑتا ہے جب وہی ظالمہ وہ بستی کے رہنے والے ظالم ہو اور وہ لوگوں پر ظلم کرے, مظلوموں کو ظلم کی چھتی کے اندر پیٹ ڈالے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَبَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا آپ جائے زمین میں گھومے پھرے دیکھے کتنے متکبرین تھے, کتنے بڑے بادشاہ بنا کرتے تھے. اللہ نے ان کو ان کے بستی سمیت تباہ و برباد کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ کبھی وہ یہاں رہے نہیں تھے. ان سیروں فی الارض زمین میں کبھی جاؤ, ان جگہوں کو دیکھو, انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین مجرموں کا کیا انجام بنا, اللہ نے کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنایا. فرعون اس کی حالت اللہ رب العالمین نے اس کے بربریت کو, اس کے ظلم کو جو انہوں نے ڈھایا اپنی قوم پر, اللہ نے اس کو بیان فرمایا اس وقت کو یاد کرو
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ کہ فرعون ایک ظالم، ایک جابر، بربریت کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں اس سے نجات دی، وہ کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ اگر ذبح کیوں کرتا تھا؟ یقتلون ابناءکم، فرمایا قتل کا منصوبہ تھا، تم کو قتل کرتے، تمہارے بچوں کو، تمہارے نرینہ اولاد کو قتل کر کر، ذبح کر کے، قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم یقتلون ابناءکم، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرنے والا ظالم اور جابر بدماش، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلانے والا، وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کا ذرا ذکر کرے پیغمبر کہ وہ میخوں والا تھا۔ وہ کیسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا کرتا تھا؟ بڑے بڑے میخے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر گھاڑا کرتا تھا، بڑے بڑے میخے ہاتھوں کے اندر گھاڑ کر کسی کے ہاتھ کو ناکارہ بنا دیتا، کسی کے پاؤں کے اندر گھاڑ کر اس کے پاؤں کو ناکارہ بنا دیتا۔ ایک بہت بڑا میخ کسی کے اگر ہاتھ میں گھاڑ دیا جائے اس کا ہاتھ میخ نکلنے کے بعد کوئی کام کا رہے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کیلے نہیں، میخوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اپنی بیوی آسیہ مسلمان ہوئی، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ ذرا مثال تو بیان کرو پیغمبر ان کو فرعون کی بیوی کی، جب وہ ایمان لے آئی، جب وہ ایمان لے کر آئی تو اس کے ساتھ کیا انہوں نے حشر کیا؟ ان کو مار مار کر برا حال کیا اور زمین میں لٹا کر رسیوں کے ساتھ اونٹ کے ساتھ باندھ کر اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر میخیں گھاڑ کر اور اس کا یہ حشر کیا، یہ اس کے اوپر ظلم ڈھایا کہ وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے اٹھا دے، مجھے فرعون اور اس کے ظلم اور اس کی قوم سے، اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما، اس دنیا سے میرا اٹھنا میرے لیے راحت ہوگا جو یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، فرعون اور اس کے کرتوتوں سے، ظلم سے، اس کے قوم کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ یہ وہ دعا کر رہی ہے، کون؟ اس کی اپنی بیوی مسلمان ہوئی، یہ فرعون نے اس کے ساتھ ظلم ڈھایا۔ جب بھی بربریت کا مظاہرہ کیا کسی بھی ظالم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر اس کو ڈھیل دیا، اور جب اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑا اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کا نشان بنایا کہ پھر لوگ قیامت تک اس کا ذکر کرتے رہیں گے اور اس کو کوئی بھولے گا نہیں۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اللہ نے فرعون اس کی لاش کو، اللہ نے قیامت تک کے لیے فرمایا ہم نے تیرے بدن، تیرے جسم کو، تیری باڈی کو ہم نے جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تیری بات جتنی بھی قومیں آئیں وہ دیکھے کہ ایک ظالم، ایک جابر، بربریت کرنے والا، اس کا ہم نے انجام کیا کیا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہم نے کیا کیا، تاکہ بعد میں آنے والی قومیں وہ یاد رکھے، یہ جسم، یہ باڈی دیکھ کر ان کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کی فکر کتنی سخت ہے۔ اب آپ دیکھیں غزہ کے اندر فلسطینیوں پر کس قدر ظلم ڈھایا گیا، اور ایک پلان کے تحت آپ دیکھیں کہ آج آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے کہ 2-3 دن سے یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ سندھ ساؤتھ معاہدہ اسے جو ہے بھارت ختم کر رہا ہے، اور اس کے وزیر خارجہ کی طرف سے جو ہے وہ بیانات آپ سن رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ 1960 کے اندر جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا بھارت وہ پانی کو روک کر اعلان جنگ کر رہا ہے، اور یہ مکمل طور پر اعلان جنگ ہے۔ تو محترم بھائیوں، تو ایسی صورت کے اندر آپ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انجام کیا ان لوگوں کا جنہوں نے معاہدہ توڑا۔ 6 ہجری کے اندر معاہدہ سے ہوتا ہے صلح حدیبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری اوٹ پٹانگ کی شرطیں مانتے چلے جاتے ہیں،
آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، صحابہ منع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رہنے دو۔ جب معاہدہ توڑ ڈالا پھر اللہ رب العالمین نے اس قدر جو ہے اللہ نے مکہ کو فتح کیا، اور مکہ کے فتح ہونے کے لیے سب سے قریبی جو راستہ بنا، جو سبب بنا، وہ یہی ہے کہ مشرکین نے اپنے معاہدے کو توڑا، اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اور اسی طرح یہ بدماشی، یہ معاہدے کی خلاف ورزی، یہ مسلمانوں کا پاکستان کے نہروں کے لیے جو ہے یہ آبادی اور نہروں کی بند کرنے کا اعلان، یہ اعلان جنگ ہے۔ اور یاد رکھیے گا تو اس وقت کو مت بھولیے گا کہ جب جنگیں ہوتی ہے اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے میزائل آ رہا ہے اور بھیجنے والے کون ہیں۔ جنگ آپس میں دو ملکوں کی ہوتی ہے، لیکن ساتھ دینے والے جو ایک دوسرے کے حلیف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حلیف کے خلاف جو ہے وہ ساتھ دے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو حالات زیادہ اچھے نہیں ہوتے دونوں قوموں کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے۔ لیکن اگر وہ جنگ کا اعلان کرے تو اس صورت میں جوابی کارروائی اور عرض لینا یہ بنتا ہے کہ ہر طریقے سے جواب دیا جائے، لیکن غرور نہ کرے۔ پوسٹیں میں کافی پڑھ رہا تھا، پوسٹیں فیس بک پر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، تکبرانہ انداز، تکبرانہ الفاظ بھائی ہمارے لکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، جنگ حنین کو مت بھولنا، وہاں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، وہاں تم نے غرور کیا، تم نے اپنی تعداد کثرت کو دیکھ کر تکبر کیا، اور پھر کیا ہوا؟ جب جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کے صف بکھر گئے، مسلمان پریشان ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں لگا رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں محمد ہوں، میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ۔ اور ایسی انہوں نے حوازن قبیلے والوں نے تیریں چلائی کہ یہ سنبھال نہیں پائے اپنے آپ کو، بڑی مشکل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور پھر یہ غالب ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات سمجھائی اور نصیحت کی، فرمایا کہ وَيَوْمَ حنین کے دن تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی کثرت پر جو ہے بھروسہ کیا اور پھر تمہیں تمہاری کثرت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تمہاری صفیں بکھر گئے تھے۔ تو یہ تکبرانہ انداز، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ ان حالات کے اندر تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ کو عام حالات میں بھی یہ پسند نہیں ہے۔ عاجزی سے کام لے، دعائیں کرے کہ دشمن کا مقابلہ نہ ہو، اور اگر ہو دعا کرے کہ پھر اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے، اور پھر بھرپور طریقے سے ان کو جو ہے اپنا پیغام سنائے، کارروائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم کے بربریت، اس کے ظلم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے جو شہر ممالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔